بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95 تا 96 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وحرام، اور لازم ہو چکا، وحرام، اور مقرر ہو چکا، وحرام، اور لازم ہو چکا، واجب ہو چکا، علی قریۃ، اس بستی پر، اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، بے شک وہ لوٹائے نہیں جائیں گے، حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے، یأجوج ومأجوج، یاجوج اور ماجوج، وہم من کل حدب، اور وہ یاجوج ماجوج ہر اونچے ٹیلے سے، ینسلون، پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ یہ میرے رب کا قانون ہے، جس کو موت آ جائے وہ دوبارہ زندہ ہو کر دنیا میں نہیں آ سکتا، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو خرق عادت یا معجزے کے طور پر دنیا کے اندر پیش آئے اور اللہ نے مرے ہوئے کو زندہ کیا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص ناحق قتل ہو گیا، تو اس مقتول کا قضیہ، فیصلہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا کہ جانور کا فلاں جانور کے فلاں گائے کے گوشت کا ٹکڑا اس کو لگائے جائے تو یہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کے بارے میں بتلا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور قوم نے ایسا ہی کیا، اور انہوں نے سورہ بقرہ، اس میں گائے کا ذکر ہے،
یہ سارا واقعہ تفصیل سے آپ سن چکے تھے۔ تو اس گائے کو ذبح کیا، ساری نشانیاں جس میں پائی گئی، اور اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کو لگایا گیا، تو مقتول نے خود ہی زندہ ہو کر، مقتول وہ جو قتل ہوا اسے مقتول کہا جاتا ہے، اس نے زندہ ہو کر خود ہی بتلا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے، میرا قاتل فلاں ہے، یہ اس نے بتلا دیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں 70 لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے گئے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے، کہ اس بات کے لیے کہ واقعتاً تورات اللہ ہی نے اتاری۔ جب وہ آئے تو اللہ نے خود ہی فرما دیا یہ میری کتاب ہے، اس کے احکامات پر عمل کرو، اس کی تعلیمات کو قبول کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا، یہ اللہ کی آواز ہے، ہو سکتا ہے پہاڑ کے پیچھے سے کوئی اور بول رہا ہو۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی، تو میرے رب نے ان سب کو موت دے دی۔ کہنے لگے ہم تو اس وقت تک اس بات کو نہ مانے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھے۔ تو میرے رب نے ان 70 کے 70 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ سب مر گئے۔ پھر میرے رب نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تفصیلی واقعہ ہے، وہ بھی آپ سن چکے ہیں۔ پھر تیسرا واقعہ جو پیش آیا، حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کا حکم ہوا، قوم جہاد سے رخ موڑ کر ساری کی ساری جنگلات کی طرف چلی گئی، بستیوں سے نکل کر جہاد کا انکار کر کر میرے رب نے ان سارے لوگوں کو موت دے دی، اور سب کے سب لوگ مر گئے۔ پھر میرے رب نے دوبارہ سب کو زندہ فرمایا، اور فرمایا کہ جہاد سے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں مرنے والا وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ موت کہیں بھی ہو تم، جہاد کے ساتھ آ جائے، جہاد کے بغیر آ جائے، بستر پر آ جائے یا کسی حادثے کا سبب تم بن جاؤ، موت نے تو آخر آنا ہی ہے۔ اینما تقولوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر گھس جاؤ، موت تمہیں پا لے گی، موت سے تم نہیں بھاگ سکتے۔ لہذا موت تو میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے ہر زندہ مرد عورت کے لیے، ہر زندہ مرد عورت کے لیے موت کا آنا میرے رب کی طرف سے اٹل فیصلہ ہے۔ تو کیا ہی اچھے ہیں وہ لوگ جن کو موت اللہ کے راستے میں آ جائے، جن کو اچھی موت آ جائے، جن کو میرے رب کی راضی کرتے کرتے موت آ جائے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے موت آ جائے، دین کے خاطر مجاہدات، قربانیاں، مشقت اٹھاتے اٹھاتے موت آ جائے، ہر طرح کی شیطانی کاموں سے بچتے 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 موت آ جائے، تو کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ۔ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے موت آ جائے، کیا ہی خوبصورت ہے یہ لوگ۔ تو یہ اللہ پاک یہ سعادت کسی کسی کے حق میں نصیب فرماتے ہیں، تو وہ سرخ روح ہو جاتے ہیں جن کو اچھی موت آ جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات میں بستر پر ہے، آپ رویا کرتے تھے، لوگ کہتے آپ اللہ کے نبی کے صحابی، ساری زندگی آپ نے جہاد میں گزار، تو آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ سے تو اللہ راضی ہو چکا، آپ تو خوش نصیب ہیں،
آپ نے کبھی ہم نے زندگی میں آپ کی کوئی برائی نہیں دیکھی، آپ نے تو ہمیشہ اللہ کے راستے میں دین کے خاطر جہاد کی۔ آپ کی جو ہے شام کے علاقے کو فتح کرنے والے آپ تھے، شام کے علاقے کو فتح کرنے والے آپ تھے، جنگ موتا میں جھنڈا اور اسلام کا پرچم اٹھانے والے آپ تھے۔ آپ وہ تھے کہ جب آپ نے پرچم اٹھایا تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ اب خالد کے ہاتھ میں جھنڈا آ چکا اور اس جھنڈے کو اب کوئی گرا نہیں سکتا، کیونکہ خالد سیف اللہ ہے، اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو اب خالد کے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا تو اب اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جنگ موتا میں فتح یابی حاصل کر کر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے جسم کو دیکھو، میرے جسم کو دیکھو، سر سے لے کر پاؤں تک میرے جسم پورا کا پورا، میرے جسم پر زخموں کے نشانات ہیں، تلوار کے، نیزے کے، خنجر کے، تیروں کے نشانات سے میرا جسم بھرا ہوا ہے۔ میں نے اللہ کے راستے میں ساری زندگی گزار دی، جہاد کرتے 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 میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر رہا ہوں، مجھے موت سے ڈر ہے، میں اس لیے نہیں ڈر رہا، میں اس لیے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نہ ملی۔ میں کاش کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا مر جاتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نہ ملی، اور میں بستر پر یہ ساری زندگی جہاد کرنے والا تھا، بستر پر موت آ رہی ہے، میں تو اس غم سے رو رہا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی، جن کو دیکھیں کتنے زخم لگے، ساری زندگی جہاد ہے، بڑے بڑے معرکوں میں آپ نے شرکت کی، سینکڑوں علاقے آپ نے فتح کیے، لیکن موت تب آئی جب اللہ نے چاہا، اس حالت میں آئی جس حالت میں میرے رب نے چاہا۔ دشمن کی تلوار، دشمنوں کے نیزے، دشمنوں کی تیر اور دشمنوں کے خنجر حضرت خالد بن ولید کو شہید نہ کر پائے، موت نہ دے پائے۔ موت کس سے آئی؟ بستر پر آئی، کس کے حکم سے آئی؟ رب کے حکم سے آئی، آخر کار موت آئی۔ تو موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ، لازم ہو چکا۔ حرام کا معنی لازم ہے، مقرر ہے، واجب ہے۔ تو حرام یہاں پر معنی کیا گیا مقرر، یہاں پر معنی کیا گیا لازم، کہ لازم ہو چکا علی قریۃ، اس بستی پر اہلکناہا، جس کو ہم نے ہلاک کیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے ہیں۔ جن کو بھی ہم نے موت دی، اللہ کی طرف سے حکم یہی ہے، فرمان یہی ہے کہ وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو معجزے کے طور پر خرق عادت پیش آئے اور مرے ہوئے زندہ ہوئے، تو وہ میں آپ کے سامنے کچھ ان واقعات میں سے بیان کر چکا۔ حتی اذا فتحت، میرے رب نے فرمایا یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور یاجوج ماجوج ہر اونچے ٹیلے سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ ایک بیٹے کا نام تھا یام، اس کا لقب تھا کنعان۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا سام، حام، دوسرے بیٹے کا نام تھا حام، تیسرے بیٹے کا نام تھا سام، چوتھے بیٹے کا نام تھا یافس۔ تو یام، حام، سام، یافس، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ یام جس کا لقب کنعان تھا، وہ کفر کی حالت میں مرا، وہ طوفان نوح کے اندر غرق ہوا۔ وہ کہنے لگا میں اونچے ٹیلے پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا تو میں موت سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا
آج اللہ کے عذاب سے کوئی کافر نہیں بچ سکتا، اور وہ ہلاک ہو گیا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن ایمان نہ لایا، بہت سمجھایا۔ باقی 3 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، یہ مسلمان تھے، یہ رحمت اللہ علیہ بنے، یعنی اللہ ان پر رحم فرمائے، یہ نیک لوگ تھے اور مسلمان ہوئے۔ یہ پھر ان کی اولادیں آگے چلی، سام، حام، یافس۔ سام کی اولاد سے، حام کی اولاد سے یہ عرب اور فارس، یہ رومی، عرب، رومی، یہ اس علاقے کے لوگ سام کی اولاد سے آئے، اور حام کی اولاد سے رشیا اور یہ افغانی اور رشیا، یہ کچھ علاقے کے لوگ سام کی اولاد سے آئے، یعنی حام، سام، ان کی اولادوں سے آ کے اس کے عرب کی طرف اور رشیا کی طرف جو علاقے ہیں اس طرف کے لوگ ان کی اولادوں سے آئے۔ چوتھے نمبر پر جو یافس ہے، اس کی اولاد سے جو ہے چائنا، یافس کی اولاد سے چائنا، رشیا اور منگولیا، ان علاقوں کے لوگ جو ہیں ان کی اولاد سے آئے۔ سام کی اولاد، یافس کی اولاد سے چائنا، چین کے لوگ، رشیا کے لوگ اور منگولیا کے لوگ یافس کی اولاد سے آئے، اور یافس کی اولاد سے ہی یاجوج ماجوج قرب قیامت آئیں گے، یافس کی اولاد سے۔ تو آج دنیا کا اندر سب سے زیادہ آبادی چین کے لوگوں کی ہے، چین کے لوگوں کی 1 ارب سے زائد جو ہے آبادی ہے، اور اس کے بعد دوسرا نمبر ہے ہندوستان کے لوگوں کا، کہ ہندوستان کے اندر لوگوں کے آبادی کے اعتبار، لوگ آبادی کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو اس طرح درجہ بدرجہ پوری دنیا کا اندر انسان پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے کہ قیامت یاجوج ماجوج آئیں گے، تو یاجوج ماجوج انہی علاقوں سے نکلیں گے، رشیا کی طرف سے، چین کی طرف سے۔ اب یہاں پر جو دیوار ہے جو بنی ہوئی ہے، جس کو آج تک یہ عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے، اللہ عالم، تو یہ ابھی تک وہاں پر دیوار کی دوسری طرف رکے ہوئے ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ اس دیوار کو وہ حکم کے بغیر پار نہیں کر سکتے۔ قرب قیامت یہ لوگ آئیں گے، اور اللہ کے عذاب سے، امر کن سے یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو تفسیر تو میں ان کی مزید کل کروں گا، لیکن اللہ پاک یاجوج ماجوج کے بارے میں فرما رہا ہے کہ حتی اذا فتحت یاجوج، کہ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچے ٹیلے سے ینسلون، پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے۔ جیسے میرے رب کی طرف سے دیوار عبور کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہ پھر اس دیوار کو آسانی کے ساتھ عبور کر لیں گے، ان پہاڑ کی چوٹیوں سے اترتے ہوئے، بلند و بالا ٹیلوں سے پھسلتے ہوئے بڑی تعداد کے ساتھ، اور یہ لوگ آئیں گے، اور اتنی تعداد ہوگی کہ دریائے دجلہ یا فرات کو عبور کریں گے، تو ان کا پہلا دستہ گزرے گا، آخری دستہ جب آئے گا تو وہ کہے گا لگتا ہے یہاں سے کبھی پانی بہا کرتا تھا، یعنی وہ لوگ سارے پانی کو پی جائیں گے، اتنی بڑی تعداد۔ اور پھر اتنی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پانی پینا چاہیں گے لیکن پانی نہیں ملے گا، تو وہ کہیں گے کہ لگتا ہے یہاں سے کبھی پانی گزرا کرتا تھا۔ اس طرح پانی کو پئیں گے تو خشک ہو جائے گا دریا۔ تو قرب قیامت یہ قوم آئے گی، تو اللہ پاک نے اس کا ذکر ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا یاجوج ماجوج کا۔ تو یہ فتنے ہیں، قرب قیامت یہ واقعات ہیں جو اللہ کی طرف سے فرمان ہے کہ ایسا ہوگا سو ہوگا، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ابھی حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے،
دجال کا ظہور ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمانوں سے دجال کا قتل کریں گے، شادی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، اور 40 سال اس دھرتی پر زندگی گزاریں گے، اور 40 سالوں کے عرصے میں یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی، تو ایمان والوں کو لے کر، مجاہدین کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائیں گے، اور وہاں پر ایک زمانہ گزاریں گے، اور بھوکے پیاسے صحابہ نے میرے نبی سے پوچھا تو یہ کھائیں گے پیئیں گے کیسے، کھائے پیئے بغیر کیسے زندہ رہیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ان کی خوراک اللہ کی تسبیح ہوگی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ ان کی تسبیح ہوگی جو ان کی بھوک کو مٹا ڈالے گی، اور اللہ کے حکم سے جو چاروں اطراف سے یاجوج ماجوج اس پہاڑی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، یہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو بہرحال تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں، یہ فتنے قرب قیامت ضرور ہوں گے، حق پر مبنی ہیں، قرآن میں میرے رب نے بیان فرما دیا۔ اللہ ہمیں ہر بڑے چھوٹے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔